रहे हैं प्रोग्राम बात क्या है अपने मेज़बान अल्ताफ सुमरो के साथ। फ़र्द किसी माशरे की इकाई होता है, इकाइयों से जुड़कर एक बहुत बड़ा मुजस्सम माशरा खड़ा होता है। जैसे किसी भी इमारत की इकाई एक ईंट होती है, किसी भी जिस्म की इकाई एक खलिया होता है और खलियात से मिलकर एक जिस्म वजूद पाता है। अगर खलिये के अंदर बीमारी हो, एक ऐसा खलिया जो बीमारी का शिकार हो, तो वो बाकी तमाम खलियों को मुतासिर करता है और नतीजे के अंदर तमाम जिस्म बीमारी ज़दा हो जाता है या फालिज ज़दा हो जाता है या किसी न किसी उज़्व को मुतासिर ज़रूर करता है। बहुत सारी ऐसी सहूलियात, बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी जो हमारी तरक्की के लिए, हमारे फ़ायदे के लिए वजूद में आई, लेकिन आजकल हमारे लिए दर्द सर बनी हुई है। आज का प्रोग्राम सोशल मीडिया के मुआशरे पर असरात के मौजू पर मबनी है, जिसमें हमने माहिरीन को अपने स्टूडियोज़ में दावत दी है। हमें ज्वाइन किया स्टूडियोज़ में सैयद समर अहमद ने, ट्रेनर हैं, लाइफ कोच हैं, आपको खुश आमदीद कहते हैं। उनके साथ हमारे इजाज़ हैं, माहिर नफ्सियात हैं और माहिर तालीम हैं। तो शुरुआत हम करते हैं हमारे इजाज़ साहिबा आपसे। आप माहिर तालीम भी हैं, माहिर नफ्सियात भी हैं, तो आप पढ़ाती भी हैं बच्चों को, आप मैनेजमेंट भी करती हैं। आप किस तरह देखती हैं कि नौजवान नस्ल जो है वो सोशल मीडिया से कितनी मुतासिर है? अगर मैं बात करूं हमारी नौजवान नस्ल की, तो मुझे प्रैक्टिस करते हुए 20-22 साल से ऊपर का अरसा हो गया है। और अगर मैं आपको एक मवाजना दूं इस सारे अरसे का, कि मैंने किस तेज़ी के साथ ना सिर्फ सोशल मीडिया को या इस टेक्नोलॉजी को हमारी ज़िंदगियों में, रोज़मर्रा की ज़िंदगियों में शामिल होते देखा है, बल्कि इसके साथ साथ उसके असरात भी जो हैं उनको रोनमा होते जो है वो माशरे में देखा है। अगर हम बात करें मसाइल की, तो मुझे ये लगता है कि बहैसियत वालिदैन जो सबसे पहली ज़िम्मेदारी आती है वो तरबियत की आती है। बच्चे की तालीम तो वहाँ से शुरू, उसका आगाज़ होता है जब बच्चा घर से अपना कदम बाहर निकालता है और वो तालीमी इदारे तक जाता है। अच्छा, इसकी जड़ तक पहुँचने से पहले हम सिर्फ जो असरात हैं मुरतब हो चुके हैं अच्छे या बुरे हमारे नौजवानों पर या बच्चों पर, सिर्फ उस पर बात करते हैं, फिर इसके पीछे चलते हैं, इसकी रीजंस पे, इसकी जड़ पे, इसके रूट्स पे फिर बात करते हैं। जी बिल्कुल। अगर बुनियादी असरात की बात की जाए, अगर हम छोटे उम्र के बच्चों की बात करें तो उनमें तवज्जो बहुत कम देना, बहुत ज़्यादा बेचैनी का शिकार होना, गुस्सा बहुत आना, उनकी जो मॉरल्स और एथिक वैल्यूज़ हैं उसका दिन ब दिन उसमें एक तनज़्ज़ुली का जो है वो शिकार वो नज़र आते हैं। अगर हम बातचीत के अंदाज से ही और तर्ज़ तख़ातुब के अंदाज पे ही बात कर लें, तो जिस किस्म के अल्फाज अब हमें सुनाई देते हैं बहुत छोटे बच्चे से लेके एक जवान इंसान तक जो कि यूनिवर्सिटी और कॉलेज की हदूद में पहुंच चुका होता है, तो यकीन जानिए बहुत अफसोस भी होता है और बहुत तशवीश भी होती है। क्योंकि मुझे ये लगता है कि जो ज़बान व बयान है वो किसी भी माशरे की सबसे पहला एक अक्कासी करता है कि उसके जितने भी मॉरल और एथिक वैल्यूज़ हैं वो कहाँ पे स्टैंड करते हैं। इसके अलावा अगर आप सोशल मीडिया के नाम पे कोई भी ऐप खोल के देख लें, तो उस पर जिस किस्म की न्यूज़ फीड आ रही होती है उसको देख के भी कहीं ना कहीं ये अंदाज़ा होता है कि हमारी जो नौजवान नस्ल है वो बहुत तेज़ी के साथ जिसकी जो जितनी भी खराबियां हैं उनका शिकार होती चली जा रही है। शिकार होती चली जा रही है या खुद ब खुद उसको अडॉप्ट करते चले जा रहे हैं और चाहते हैं कि उस तरफ चला जाए। सैयद समर अहमद साहब, कैसे मिजाज हैं आपके? आप ट्रेनर हैं, लाइफ कोच हैं और आप एक बड़ी तनदही से इस मौजू पर काम कर रहे हैं, जिसमें लोगों को आप अदम बर्दाश्त से बर्दाश्त की तरफ लेकर आ रहे हैं और उनकी रूह को जो बेचैनी है उसको सुकून पहुंचाने के लिए आप ट्रेनिंग्स देते हैं। ख़ास तौर पर जो लोग शादीशुदा जोड़े हैं उनके लिए भी और गैर शादीशुदा लोगों के लिए भी आप ट्रेनिंग्स अरेंज करते हैं। थोड़ा सा उस पर रोशनी डालिए कि इसकी ज़रूरत आपने क्यों कर महसूस की और आप क्या काम कर रहे हैं। अच्छा, इसमें जो अभी आपने बात की ना उस पर पहले बात कर जी प्लीज़। बर्दाश्त जो है वो बुनियादी तौर पे एक मनफी सिफ्त है। यानी अगर हम इसको देखें कि मैं तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूँ, मैं हालात ख़राब नहीं करना चाहता, मैं तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूँ। ठीक है। मैं नहीं चाहता कि घर का माहौल ख़राब हो, इसलिए मैं तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूँ। ठीक है। तो बर्दाश्त जो है वो अच्छी सिफ्त नहीं है, ये मारे बांधे को है कि अगर ये ना हो तो मैं ऐसी तैसी कर दूंगा तुम्हारी। तो असल जो क्वालिटी हमें मेंटेन करनी है, इस्टेब्लिश करनी है अपने अंदर भी और माशरे के अंदर भी, वो है एक्सेप्टेबिलिटी। ठीक है। लोगों को की कबूलियत जी, ये है वो तरक्की याफ्ता मिजाज जिसको तरक्की याफ्ता लोग भी हासिल करते हैं और तरक्की याफ्ता समाज भी हासिल करते हैं। तो बाकी आपने ये जो पूछा कि हम क्या कर रहे हैं, तो बुनियादी तौर पे हम जो लाइफलाइन मेंटोरिंग या अपने इदारे के तहत या समाज के अंदर जो मैरिड लाइफ है
اس کے حوالے سے ٹریننگز بھی دیتے ہیں, کوچنگ بھی کرتے ہیں, اور یہ ہمیں احساس ہوا یہاں پہ آ کے کہ ہم تو منہ دھو کے شادیاں کر لیتے ہیں. ہماری اتنے بڑے ادارے میں جو سماج کا بنیادی ادارہ ہے اس کے اندر داخل ہونے کی ہماری کوئی پریکٹس نہیں ہوتی. ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کے اندر ہم نے جینا کیسے ہے, سوشلی, مورلی ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں, اسپریچولی انٹلیکچوئل پارٹنر ہم نے کیسے بننا ہے, ایک دوسرے کے ساتھ کیسے چلنا ہے, ہمیں ان چیزوں کی آگہی نہیں ہوتی. جب نہیں ہوتی تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اکثر وہ سانحوں سے گزرتے ہیں, حادثات سے گزرتے ہیں, اور پھر لکیلی کسی کو معلوم ہو جائے تو وہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لے, کوئی فرد مل جائے, کوئی مینٹور مل جائے, کوئی کوچ مل جائے, اور اگر نہ ملے تو اکثر لوگ جو ہیں وہ انہی ایک ڈیزاسٹرس لائف گزارتے ہیں. اچھا سمر صاحب, پرانے وقتوں میں جب بہت زیادہ لوگ پڑھے لکھے نہیں ہوتے تھے, یونیورسٹی کالج جانے کا ان کو موقع نہیں ملتا تھا, اسکول کالجز میں بھی کم لوگ جایا کرتے تھے, اس وقت شادیاں کامیاب رہا کرتی تھی. اب جب زیادہ تعلیم یافتہ لوگ ہیں جن کے پاس ڈگریز ہیں, ایون کہ ڈاکٹریٹ تک ڈگریاں حاصل کر رہے ہیں, اور زیادہ تر پڑھے لکھے لوگ آ رہے ہیں, ان کی شادیاں فلاپ ہو رہی ہیں. طلاق کی ریشو خطرناک حد تک شرح جو ہے وہ بڑھ چکی ہے, اور ابھی عدالتیں جیسے ہی کھلی ہیں وہاں پہ ایک دم سے اتنے زیادہ ہزاروں کی تعداد میں طلاق کے کیسز آ گئے ہیں جو طلاق کو ڈیل کرتی ہیں. کہ عدالتیں جیسے ہی وہ کھلی ہیں, چند دنوں کے لیے بند تھی, تو ہزاروں کی تعداد میں ایک دم سے کیسز وہاں پہ فائل ہو گئے. یہ بڑھتی ہوئی طلاق کی شرح کی کیا وجوہات ہیں؟ آپ تو ٹریننگز دیتے ہیں, آپ کے پاس کیسز بھی آتے ہیں. جی, ایک پازیٹیو وجہ ہے, ایک نیگیٹو وجہ. جی پلیز. یعنی پازیٹیو وجہ تو یہ ہے کہ لوگوں کے اندر شعور آ رہا ہے, لوگ اپنے حوالے سے جو زیادتیاں ہوتی ہیں وہ برداشت نہیں کرتے, یا ایک حد تک برداشت کرتے ہیں اور پوری زندگی جو ہے وہ خراب نہیں کرتے. یہ تو پازیٹیو بات ہے. اس کے اندر ساتھ چلنا بھی نہیں چاہیے. جیسے کہ ایک حدیث کے اندر بھی اس کا اشارہ ملتا ہے نا کہ جو اس طرح کی ٹاکسک ریلیشن شپ کے اندر رہتا ہے اور اس سے نہیں نکلتا ہے تو اس کی اس حوالے سے دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی. لیکن سمر صاحب, جائز کاموں میں سب سے ناپسندیدہ کام بھی تو طلاق ہے. غیر ضروری طور کے اوپر جو طلاق ہو وہ ہے ممنوع, اور وہ ہے ناپسندیدہ. ٹھیک ہے. نہ غیر ضروری طور کے اوپر علیحدگی ہونی چاہیے, نہ غیر ضروری طور پہ ساتھ رہنا چاہیے. اچھا, دوسری چیز جو آپ نے کی ہے, لیکن اس کو تھوڑا سا ایلیبریٹ کرتے ہیں دیکھنے والوں کے لیے, سننے والوں کے لیے, جو بھی مرد و خواتین یا ینگسٹرز دیکھ رہے ہیں جنہیں شادی کے بندھن میں بندھنا ہے یا پھر شادی شدہ زندگی گزار رہے ہیں, کہ ضروری اور غیر ضروری کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں. اس میں تو ضروری ہم کسی بھی چیز کو بنا سکتے ہیں کہ میں بلی رکھتا ہوں یا رکھتی ہوں, اور دوسرا میرا پارٹنر جو ہے وہ کہتا ہے نہیں رکھنی, اور اسی پہ ضروری اس کو بنا لیا جاتا ہے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس ادارے میں داخل ہونے سے پہلے مکمل طور پر ٹریننگ لینی چاہیے اور گائیڈنس لینی چاہیے, تب اس بنیادی ادارے میں داخل ہونا چاہیے جسے ہم شادی کا ادارہ کہتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ ہر ایک بات, یہ بھی ہم دوسری بات کر رہے تھے, وہ آ رہی تھی بات, وہ جو نیگیٹو باتیں ہیں نا کہ عدم برداشت کا رویہ, چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر اسے انا کا مسئلہ بنا لینا, یہ وہ چیزیں ہیں جن سے ہمیں پرہیز کرنا ہے. یہ والا جو پورا ریلیشن شپ ہے یہ چلتا ہی ایسے ہے کہ کہیں پہ ایک مانتا ہے بات, کہیں پہ دوسرے مانتا ہے بات, کہیں پہ دونوں کے میٹرز جو ہیں وہ ایک پول پہ لگ جاتے ہیں. آہستہ آہستہ جیسے وقت گزرتا ہے تو زندگی بہت اچھی چلنے لگتی ہے. کوئی شخص یہ کہے کہ وہ اپنے آپ کو مسلط کر کے چلے گا, ایسا نہیں ہوگا. تو جو وہ چیزیں جو آپ نے پوچھی ہیں کہ جہاں پہ برداشت نہیں کرنا چاہیے, مثال کے طور پہ اگر کوئی فزیکل ہوتا ہے, یعنی فزیکل ٹارچر پہ آتا ہے, تو یہ برداشت کرنے والی بات نہیں ہے. اور یہاں پہ شروع میں کچھ سٹینڈرڈ سیٹ کرنے چاہیے جن کے ساتھ ہم آگے چل سکیں. میں اگر آپ کا وقت ہو یہاں پہ میں ایک ایگزامپل دے دوں, کیونکہ میرے پاس یہ بہت ساری ایگزامپل ہیں. ہمارے ایک دوست ہیں, ان کا نام ہے پروفیسر ضیاء زرناب, وہ پاکستان کے لیڈنگ سائیکالوجسٹ ہیں. 16 سال ان کی شادی کو ہو گئے. انہوں نے ہم سے ایک اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا کہ اس 16 سال کے اندر ہماری کوئی لڑائی نہیں ہوئی. اب یہ ظاہر ہے کہ غیر معمولی بات تھی. تو ہم نے پوچھا کہ کیسے کیا یہ, کہنے لگے کہ جی میں بھی پڑھا لکھا تھا, مسز بھی پڑھی لکھی تھی, جب شادی ہو گئی تو ہم نے 2 ہفتے لگائے اس چیز کے اوپر کہ ہم نے اگلی زندگی کیسے گزارنی ہے, اور اس کو لکھا. تو وہ کہتے ہیں وہ جو 2 ہفتے ہم نے لگائے نا ایک دوسرے کو جان کے سمجھ کے چیزیں طے کی, تو ان میں سے ایک چیز ہم نے یہ طے کی کہ خواہ کچھ ہو جائے لیکن ہم نے بات کرنا ترک نہیں کرنی, ہم سب سے پہلے چھوڑتے یہی ہیں. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے گائیڈنس لیتے ہوئے سوچ سمجھ اور شعور کے ساتھ چلتے چلے جائیں آگے. بات چیت سے بات چیت کا
حل نکلتا ہے, مسائل کا حل نکلتا ہے. اور ہمارے پروگرام کا نام بھی ہے بات کیا ہے, تاکہ ہم بات کر سکیں, اور بات سے بات نکلے گی تو پھر دور تلک جائے گی. لوگ بے وجہ اداسی کا سبب پوچھیں گے, اور پوچھیں گے تو پھر حل بھی نکل آئے گا انشاءاللہ. اس میں میں کچھ ایڈ کرنا چاہوں گی. آپ ایڈ کرنے سے پہلے آپ میرے سوال کا جواب دیں گی, کیونکہ یہ جڑا ہوا سوال ہے جو سمر احمد صاحب نے کیا. انہوں نے کہا کہ جو تربیت ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے, اور انہوں نے کہا کہ برداشت جو ہے یہ ایک منفی عنصر ہے, کوئی اچھی بات نہیں ہے, بلکہ اس کی جگہ قبولیت اور ایکسیپٹیبلٹی جو ہے وہ ہونی چاہیے. لیکن ایک بچہ ہے, وہ لڑکی ہے یا لڑکا ہے, اس کو اس کے والدین تربیت دیتے ہیں, اس کو ہر چیز پرووائڈ کرتے ہیں جو وہ ڈیزرو نہیں کرتا, اس کے بچپن میں ہر چیز اس کے مانگے سے پہلے مل جاتی ہے, یا پھر وہ جس چیز کے لیے ضد کرتا ہے, چاہے وہ اس کے لیے اچھی ہو بری ہو, اس کی تربیت کے لیے ضروری ہو یا غیر ضروری ہو, اس کو مہیا کی جاتی ہے. وہ کھانے پینے کی چیز ہو, پہننے کی چیز ہو, وہ کھانے کی ہو, یا پھر وہ کارٹونز کی شکل میں کسی کوئی شو دیکھنے کی ہو, تو اس کی ہر بات مانی جاتی ہے. جیسے جیسے اس کو ایکسٹرا پریویلیج ملتا ہے, اور اس کا براٹ اپ ویسے ہی ہوتا ہے, اور اس کو ایک ٹین ایج کی عمر میں جا کے بھی اس کو اپنے بیڈ کے اوپر, اپنی چیئر کے اوپر ساری چیزیں مہیا کی جاتی ہیں, پھر اس کے بعد اس کو ایک شخص کی زندگی میں جانا ہے, تو کیا وہ اچھا لائف پارٹنر بن سکے گا؟ اس کے لیے میں آپ کے پچھلے سوال سے شروعات کروں گی. اب جب ہم نے بات کی ہے تعلیمی اداروں کی یا والدین کی, یا اپنے ارد گرد دیکھ کے والدین سے اور اپنے گھر سے سیکھنے کی, تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جب ہم سوشل میڈیا کی بات کرتے ہیں یا ہم اے آئی کی بات کرتے ہیں, ٹیکنالوجی نے جس تیزی کے ساتھ ترقی کی ہے, اب بچے کے پاس جو ہے وہ موازنہ محض اس کے گھر کے اندر کا نہیں رہا ہے. یہ معاملہ اب دیواروں سے باہر چلا گیا ہے, یہ دیواریں اب موجود نہیں ہیں. جب آپ اس کے ہاتھ میں وہ ایپ یا وہ موبائل فون یا وہ ڈیوائس پکڑا دیتے ہیں, یا دیوار پہ لگا ہوا ٹی وی جو ہے وہ اسے بہت ساری ایسی معلومات بھی دے رہا ہے, اور بہت سارے ایسے موازنے بھی دے رہا ہے جو کہ اس کا ذہن شاید کمپریہینڈ کرنے کے بھی قابل ابھی نہیں ہوا ہوتا. سو تربیت کا عمل میں ابھی جو ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ اگر پیرنٹ وہاں موجود ہے تو اس نے اپنی اویلیبلٹی صرف ذہنی, روحانی یا جسمانی طور پہ وہاں موجود نہیں رکھنی, بلکہ اس کو پیرنٹل چیک کے لیے جو امپورٹنٹ اور اہم سٹیپ لینے ہیں وہ لینے کے بھی قابل ہو, اور اس کو اپنے اس ساری جو ڈیجیٹل ٹیکنالوجی ہے اس کے ساتھ جو ہے اس کو خود کو بھی, اپنی معلومات کو بھی اپڈیٹ کر لینا بہت ضروری ہے. آپ نے بات کی اتنی ساری ڈگریاں لینے کی, یہ بات بالکل درست ہے کہ وہ مائیں جن کی کوئی ڈگری نہیں ہوتی تھی, جو شاید اسکول کا چہرہ بھی کبھی انہوں نے نہیں دیکھا ہوتا تھا, انہوں نے بڑے بڑے ادیب اور شعراء کو پروان چڑھایا تھا, انہوں نے ایسی نسلوں کو پروان چڑھایا تھا جو اب دیکھنے کو نہیں ملتی ہیں. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سارے تعلیمی نظام کے اندر بھی شاید کچھ ایسی کوتاہیاں ہوئی ہیں ہم سے کہ جہاں پہ جا کے ہم نے سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیت ہے وہ بڑی محدود کر دی ہے. اگر تو تعلیم کا مقصد وہ صرف میمورائزیشن کا پروسیس ہے, تو پھر آپ بچے سے کیسے توقع کریں گے کہ اس کے سامنے کوئی چیز آئی اور اس نے اس کا اندازہ ہی وہ نہیں لگا سکا کہ آیا یہ میرے لیے درست تھی یا غلط تھی, اور اس کو جو راہ دکھانی تھی, جو اس کو حدود اس کی مقرر کرنی تھی, وہ تو بہرحال والدین کی ہی ایک ذمہ داری تھی. لیکن اب ہم یہ بہت زیادہ تعلیمی اداروں میں بھی دیکھتے ہیں کہ والدین یہ ذمہ داری اساتذہ کرام پہ ڈالتے ہیں, اور اساتذہ کرام ہمارے تعلیمی اداروں میں آپ بھی استاد ہیں, اور آپ کافی عرصے سے اس فیلڈ سے, اس کام سے وابستہ ہیں جسے شعبہ پیغمبری کہا جاتا ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے تعلیمی نظام کے اندر, کریکولم کے اندر یا سلیبس کے اندر کہیں پہ سوشل رسپانسبلٹی کا ذکر ہے, کہیں پہ اخلاقیات, یا ایک پورا پورشن ہوتا ہے پرسنالٹی کا, آپ کی شخصیت کا, جو آپ نے معاشرے کے ساتھ گزارنا ہوتا ہے. جو میمورائزیشن ہے, آپ کی ڈگری ہے, وہ تو آپ کی جاب کے لیے یا کاروبار کے لیے ہوتی ہے, تو باقی ساری چیزیں ہم ان اٹینڈنٹ چھوڑ دیتے ہیں, اور بعد میں اس سے ہم توقع کریں کہ وہ بڑا فرما بردار یا بڑی فرما بردار, بڑی تابع فرمان اور بڑی اچھی اخلاقیات سے مزین لڑکی یا لڑکا بن کے معاشرے کے اندر آئے. اچھا دیکھیں, یہ بہت سارے مختلف عوامل ہیں. جہاں ہم بات کرتے ہیں کریکولم کی, کریکولم کا مطلب یہ ہے کہ کتاب ڈیزائن کر دی گئی ہے. پہلے تو یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ آیا جس کو یہ ذمہ داری ہم نے دی ہے کہ وہ یہ کریکولم ڈیزائن کرے, اس کے لیے کیا سٹینڈرڈ فکس کیا گیا ہے کہ اگر میرے اوپر یہ ذمہ داری ہے تو آیا میں اس قابل ہوں کہ نہیں ہوں, میرا تعلیمی بیک گراؤنڈ, میرا جو ایکسپیرینس ہے وہ کیا اس قابل مجھے کرتا ہے, میرا سوچنے سمجھنے کا عمل کیا میں معاشرتی ضروریات سے ہم جو ہے اس سے نالج ہے مجھے اس کا کہ نہیں ہے.
کریکولم میں اگر وہ چیز آ بھی جائے, کچھ کتابیں ایسی ہیں, ابھی ایک تو ہمارے پاس جو سینٹرلائزڈ کریکولم ہے وہ پوری طرح سے نہ تو رائج ہوا ہے, نہ ہی اس کا کوئی ایک سنگل کرائٹیریا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو معلم ہے یا جو استاد ہے وہ بھی ہمارے ہی معاشرے کی پیداوار ہے, وہ کہیں اور سے تو ہم امپورٹ نہیں کر رہے ہیں. تو جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارے معاشرتی نظام میں یا ہماری اخلاقیات میں تنزلی آئی ہے, تو ہم نے یہ کیسے انشور کر لیا اور یہ چیک کیے بغیر یا اس کے اوپر کوئی بھی ایک اسسمنٹ پروسیس بنائے بغیر کہ جو استاد وہاں کھڑا ہے یا تعلیمی نظام میں جو لوگ شامل ہو گئے ہیں, آیا ان کا اپنا اخلاقیات جو ہیں وہ کس پیمانے پہ اس کو ہم جج کریں گے. اب جب وہ کریکولم اگر ہم نے اس میں چند ایک چیزیں ڈال بھی دی, حالانکہ اگر ہم اس کریکولم کا جا کے جائزہ لیں جو کہ آپ نے استاد کے حوالے سے بات کی, تو یہاں پہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے آج کل کے اساتذہ اور طالب علموں کے حوالے سے کہ دونوں ہی ایک دوسرے کو ہراس کرنے میں اور بلیک میل کرنے کے چکر میں. ملتان کا واقعہ ابھی حالیہ دنوں میں پیش آیا جس میں ملتان کی ایک معروف یونیورسٹی کے وائس چانسلر صاحب کے تعلقات, جسمانی تعلقات ان کے باورچی کے ساتھ رہے, اور معاملہ جب وہ بریک ہوا, وہ خبر بنی, اس کی ویڈیو سامنے آئی, تو فوری طور پر وہ اپنی سیٹ سے ریزائن کر گئے. اس پہ بات کریں گے. سمر احمد صاحب, آپ سے میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ جس طرح کی ایک لگژوریس لائف کو دکھایا جاتا ہے اور ایک فینٹیسی ورلڈ کریٹ کی جاتی ہے, تو اس میں دیکھنے والے بچے بھی ہوتے ہیں, اور خاص طور پہ لڑکیاں جو ہیں وہ ڈریمنگ کرتی ہیں اس کے بارے میں, فینٹیسائز کرتی ہیں کہ اس طرح کی گاڑیاں ہوں گی, اس طرح کا شوہر ہوگا, اور وہ یہ سوچتی بھی نہیں ہے کہ ان کا شوہر کوئی میکینک ہو سکتا ہے, وہ باہر کوئی فروٹ کا ٹھیلا یا کارٹ لگاتا ہے, وہ کوئی ریسٹورنٹ پہ کام کرنے والا ہے یا کھیتوں میں کام کرنے والا ہے. وہ اس کو ڈریمنگ کرتی ہیں, فینٹیسائز کرتی ہیں کہ ایک جو آئیڈیل شوہر ہوتا ہے وہ اس طرح کا ہوگا, اس کے پاس گاڑی ہوگی, بہترین کپڑے ہوں گے, اور وہ مجھے ساتھ لے کے مالز کے اندر گھومے گا, شاپنگ کروائے گا, کیونکہ وہاں پہ چیزیں دکھائی جاتی ہیں. ڈیلی ولاگز کے اندر بھی اسی طرح چیزیں دکھائی جاتی ہیں اور اپ گریڈیشن دکھائی جاتی ہے جو بعض اوقات فیک نکلتی ہے, جیسے ابھی ڈکی بھائی کی صورت میں نکلی ہیں چیزیں کہ بہت ساری چیزیں کرائے پہ لے کر جسٹ ان کو ولاگز کے لیے یوٹیلائز کیا جاتا ہے. تو اتنی میسو اسکیل کے اوپر جو لڑکیاں اور لڑکے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور فینٹیسائز کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا لائف پارٹنر اس طرح کا ہوگا, تو حقیقت اس سے بالکل مختلف ہوتی ہے. اس کا کیا علاج ہے؟ جی بالکل ہوتی ہے. دیکھیں علاج تو وہی ہے کہ دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو آپ کا نظام ہے وہ کس طرح سے ٹیکنالوجی کو کنٹرول کر رہا ہے. ممالک کے اندر ٹیکنالوجی کو اپنی ملی ضروریات کے مطابق کنٹرول کیا جاتا ہے اور براڈ کاسٹ کیا جاتا ہے. ہم لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس ٹیکنالوجی کو سیکھ نہیں سکے. جیسے ایک روایت مجھے پہنچی کہ بل گیٹس نے کہا کہ میں اپنے بچے کو جب وہ 8th گریڈ میں چلا جائے گا تو میں اسے فیس بک سکھاؤں گا اور یہ بتاؤں گا کہ اس کا مقصد کیا تھا, اسے کیسے استعمال کرنا ہے. تو ٹیکنالوجی کا استعمال اگر ہم نہیں سیکھیں گے, اس کا مطلب کیا ہوا جب وہ کون سے گریڈ میں پہنچے گا؟ 8th گریڈ. 8th گریڈ. اور ہمارے بچے کے پاس گیجٹ کب ہوتے ہیں؟ دنیا میں آتے ساتھ ہی اس کو دے دیا جاتا ہے کھانا. یعنی جب وہ سمجھنے کے قابل ہوگا تب اسے ٹیکنالوجی سے آشنائی دی جائے گی. وہ جسے ٹیکنالوجی کا باپ کہا جاتا ہے وہ اپنے بچے کے لیے یہ سمجھتا ہے کہ اسے بنیادی معاشرے کی معاشرتی اور اخلاقی تربیت اس کو دینا بہت ضروری ہے, اور اس کے بعد اس کو ٹیکنالوجی سے متعارف کروایا جائے. نہیں, اس کے اندر یہ دیکھیے نا کہ آپ نے پوچھا کہ کب دیں ان کو گیجٹس یا یہ ٹیکنالوجی کا. مائیں بچہ رو رہا ہے اس کو چپ کرانے کے لیے ان کے پاس سکل ہی نہیں ہے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پیرنٹنگ کیا ہوتی ہے, تربیت ہی نہیں لی ہے, تو وہ اس کو چپ کرانے کے لیے موبائل دے دیتی ہے. اور وہ کتنا ڈیزاسٹرس ہے, کتنا نقصان دہ ہے اس بچے کے لیے, وہ اس کے دماغ کو ڈیمیج کر رہا ہے. تو ہم نے وہاں سے شروعات بچوں کی خرابی کی کر دی. اور وہ لگژریس لائف سٹائل جو ہمیں بہت خوفناک حد تک خراب کر رہا ہے, جس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس لمبی گاڑیاں ہوں, ہمارے پاس بنگلے ہوں, بینک بیلنس ہو, اس طرح کا لائف پارٹنر ہو. اور جو اصل چیز ہے, یہ تو ساری چیزیں پھیکی ہوتی ہیں, اتر جاتی ہیں جب آپ ساتھ ساتھ زندگی گزارتے ہیں. تو اصل چیز یہ ہے کہ بھائی کیا وہ احترام دیتا ہے؟ محبت سے پہلے بھی احترام آتا ہے. اور کیا اس کے اندر کچھ سمجھداری کا عنصر ہے, کیا وہ ہمیں سن سکتا ہے؟ تو یہ وہ کوالٹیز ہیں جن کو ہمیں 3 4 5 کوالٹیز ایسی طے کرنی چاہیے جن پہ زندگی کا فیصلہ کرنا چاہیے. یہ تو آپ بتا رہے ہیں, جس نے شادی کرنی ہے وہ لڑکی وہ اپنے ہسبینڈ کے بارے میں یہ تصور کرتی ہے کہ اس کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہونا چاہیے. آج کل زیادہ تر جو سروے ہوتے ہیں یا جو انٹرویوز کیے جاتے ہیں یونیورسٹیز کے اندر بھی, جب
निजी महफिलों में ये गपशप में पूछा जाता है तो लड़कियों का तासुर ज़्यादातर यही निकलता है। अब सुनने वाले अगर अखलाकी तौर पर इससे इख्तलाफ करें तो ये इख्तलाफ बड़ा अच्छा होगा, क्योंकि हमें अच्छा लगेगा कि कोई इससे इख्तलाफ भी करता है, लेकिन ज़्यादातर आजकल देखा जाता है कि कोई भी शख्स उसमें उम्र का तफावत और तज़ाद भी आजकल नहीं देखा जा रहा, और उसमें कोशिश की जाती है कि जिसके पास ज़्यादा पैसा है तो उसके साथ आप वक्त बिता सकते हैं। दूसरा सवाल आप दोनों से है, फैमिली व्लॉगिंग बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, उसका एक ट्रेंड है और उसमें सोते जागते उठते बैठते आप अपनी बेगम को भी, बहनों को भी, अपने माँ बाप को भी आप दिखा रहे होते हैं कि ये सोया हुआ है, ये वॉशरूम जा रहा है, ये आ रहा है। क्या ये हमारे माशरे का हिस्सा है? देखिए, अभी जैसे आपने पिछली बात की थी, मैं उसी से इसका ताल्लुक जोड़ूंगी। पहली बात तो ये कि जब बच्चे ने किसी चीज़ की फरमाइश की आपसे और आपने उसके ऊपर कोई हदूद कायम नहीं की, बच्चे को कुछ भी नहीं करना और आपने बगैर कुछ किए उसको हर चीज़ फराहम कर दी, तो पहली चीज़ तो ये है कि आपने बच्चे को ये सिखाया ही नहीं कि ज़िंदगी में कुछ हासिल करने के लिए तुम्हें कुछ जुस्तजू, कुछ तगो-दौ करनी पड़ेगी। अब जब हम बात करते हैं घर के अंदर सब चीज़ों को दिखाना शुरू कर दिया है मीडिया पे उन्होंने अपनी व्लॉगिंग के अंदर, तो इससे हमें ये भी पता चलता है कि पैसा उनके लिए इस कदर ज़रूरी अब हो गया है, क्योंकि उनकी ज़रूरियात जो हैं वो उसकी कोई महदूद ही नहीं, लामहदूद हो चुकी हैं। उसको पूरा करने के लिए ज़ाहिर है जो जायज़ होगी आपकी आमदनी, जो हलाल आमदनी होगी, वो तो एक हद तक आएगी, लगी बंदी आएगी, एक वक्त के साथ वो बढ़ेगी। तो ये सारी चीज़ें हासिल करने के लिए जो है वो फिर इस तरह की एक्टिविटीज़ के अंदर इंडल्ज होते हैं। अब बात यह है कि कंटेंट क्रिएशन की एक बहुत बड़ी लिमिटेशन ये है कि आप कितना ही क्रिएटिव हो जाएंगे, जबकि ना कि आपके पास तालीम है, ना कोई हुनर है, ना ही दिखाने को कुछ है, तो फिर जाहिर है दिखा तो रहे होते हैं, वो अचीवमेंट दिखा रहे होते हैं, ना अपनी तालीम है, ना उनका कोई माशरे के अंदर किरदार है, वो अपनी गाड़ी दिखाते हैं और कहते हैं कि जी अल्हम्दुलिल्लाह हमने मेहनत से ये कमाई है, और उसके पीछे गाने लगाए होते हैं कि बड़ी मेहनत दे नाल असी अचीव कीता है। झूठ की दुकान है बस, ये तो चल रही है। देखिए अल्ताफ भी बात ये है कि हम यहाँ पे बैठे हुए ना, आपने कहा कि ये फैला हुआ ट्रेंड है ना, तो प्रिवेल ट्रेंड है, तो हम यहाँ पे बैठे किस लिए हुए हैं? ये फैला भी इसी जरिए से है और उसको ठीक भी जरिए से किया जा सकता है। यानी अगर एक कॉन्शियस एफर्ट की जाए, कॉन्शियस कैंपेन की जाए, अट्रैक्टिव कैंपेन की जाए, जामे मुख्तसर आसान पुरकशिश बात की जाए, मीडिया उसके अंदर रोल प्ले करे, तो ये फैशन तब्दील भी हो सकते हैं। देखिए वो एक बड़ा मशहूर है आजकल एक सेंटेंस कि द डैमेज हैज़ बिन डन, तो अगर हम देखें तो डैमेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। अगर हुकूमत या मुक़्तदरा इस पे गौर करे और इस पर कोई कदगन लगाए, कोई रोक टोक लगाए, तो फिर मेरा ख्याल है जल्दी ये चीज़ें हो सकती है। एकदम बिगड़ता है ना एकदम सुधरता जी। है, और ये एक कंटिन्यूअस एफर्ट होती है, और इस चीज़ को समझते हुए कि आज का माइंडसेट कैसे सोच रहा है उसके मुताबिक पॉलिसी। अच्छा, आप मुझे दोनों बताएं, तालीमी इदारे या फिर सरकारी इदारे या गवर्नमेंट जो है इन लोगों को बुला के एमफिल की, डॉक्टरेट की और मास्टर्स की, ग्रेजुएट्स की डिग्रियां इनके हाथों से दिलवा रही होती है, और जिन लोगों ने अपनी ज़िंदगी में अचीव किया होता है, किसी ने स्पोर्ट्स के अंदर, किसी ने को करिकुलर एक्टिविटीज़ के अंदर, किसी ने एकेडेमिया के अंदर, और उनको डिग्रीज देने वाले, शील्ड्स देने वाले, सोवेनियर देने वाले ये लोग होते हैं जिन्हें हम सो कॉल्ड फैमिली व्लॉगर्स कहते हैं और इन्फ्लुएंसर्स कहते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से इनको इशाइयों पे, ज़ोहरानों पे बुलाया जाता है, वहाँ पे इनकी तस्वीरें बनती हैं और इनको सर्टिफिकेट और अवार्ड से नवाजा जाता है। इसका मतलब क्या है कि ये लोग काबिल तकलीद हैं। तो यहाँ पर मैं और आप क्या करेंगे जब बच्चे कह रहे हैं कि देखेंगे, वो कहेंगे देखें जी ये तो ईवानों में पहुँचे हुए हैं, ये तो गवर्नर हाउस पहुँचे हुए हैं, ये तो असेंबली में पहुँचे हुए हैं, ये तो यूनिवर्सिटी में पहुँचे हुए हैं, पुलिस वालों ने इनको बुलाया हुआ है अपने प्रोग्राम्स में, फिर हम क्या करेंगे? अच्छा, जो काम हमारे करने का है वो तो हम करें ना, हम कर रहे हैं, जो जिसका जो हल्का असर है, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है, उसमें तो वो करेगा जी। दूसरी चीज़ ये है कि जो काम मुक़्तदरा का है, जो लोग अहले इक़्तिदार हैं या अहले हल वक़्त हैं, जो काम उनके करने का वो वाकई उनको करना है, वरना तो उनके अपने घरों की दरवाजे तोड़ के आग उनके अंदर दाखिल हो जाएगी, उनको खुद उस तन्हाई का, हादसे का सामना करना पड़ेगा जैसे कि बाकी कर रहे हैं। हाँ, लगी है आग तो सभी के घर जलेंगे। मेरा इस मामले में जो है वो नज़रिया थोड़ा सा ये है कि आप जोर ज़बरदस्ती से जिस भी चीज़ को रोकने की कोशिश करते हैं वो रोकने के बजाय रास्ता बदल लेती है, लेकिन रुकती नहीं है। रिसर्च ने भी ये साबित किया कि जब आप बच्चे को जोर ज़बरदस्ती से जंजीरों में जकड़ के किसी चीज़ पे रोकते हैं तो वो उसको फिर छुप के करता है। इससे कहीं बेहतर है कि उसके अंदर ये शऊर पैदा किया जाए।
صحیح اور غلط کا شعور جب ایک دفعہ پیدا کر دیا جاتا ہے تو پھر آپ کو بار بار اس پہ کوئی چیک اینڈ بیلنس رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی, پھر وہ ایک نیچرل پروسیس کے تھرو ہو جاتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ریسرچ یہ بھی ثابت کرتی ہے کہ تقریر کے ذریعے یا لیکچر کے ذریعے کبھی کوئی چیز نہیں سکھائی گئی. اگر ہم خود وہ کر کے دکھانا شروع کر دیں اور اگر ہمارا میس میڈیا بھی اسی طرح کی چیزوں کو پروموٹ کرنے لگ جائے تو میرا خیال ہے کہ اگلے کچھ سالوں کے اندر ہم اس رجحان میں کمی بھی دیکھ سکتے ہیں. اچھا, اور اس کے اندر یہ جو ابھی اس پہ بات ہم کرتے ہیں, ابھی ایک مختصر سا وقفہ ہے اور اس وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. بات کیا ہے میں آج موضوع ہے سوشل میڈیا کے معاشرے پر. ہمارے ساتھ رہیے.